آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ کیا ہمیں اپنی بچیوں کو سروائیکل کینسر سے بچانے کے لیے ویکسین لگوانی چاہیے یا نہیں، اس پہ ہم تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے 193 ممبر ہیں اور آج کی تاریخ میں ان 193 ممبرز میں سے 150 سے زائد ممبرز نے آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ تازہ ترین اعلان برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال کی طرف سے سامنے آیا ہے اور توقع ہے کہ آج یا کل بیلجیم، فرانس، سین میرینو، لگزمبرگ، مالٹا اور اینڈورا بھی فلسطینی ریاست کا وجود تسلیم کر لیں گے، جبکہ فن لینڈ اور نیوزی لینڈ کی طرف سے بھی مثبت اشارے مل رہے ہیں۔ اب تک جن مغربی ممالک نے فلسطینی ریاست کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے، ان میں برطانیہ کا شامل ہونا اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ چین اور روس کے بعد سلامتی کونسل کا تیسرا ویٹو ممبر ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے، جبکہ فرانس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی جانب سے ایسا ہوئی اعلان سامنے آنے والا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر سلامتی کونسل کے جو 5 ویٹو ممبرز ہیں اس میں واحد امریکہ تنہا رہ جائے گا جس نے فلسطینی ریاست کے وجود کو باقاعدہ تسلیم نہیں کیا۔ لندن میں آج ایک تاریخی دن تھا، جو فلسطینی مشن ہے اسے باقاعدہ سفارت خانے کا درجہ ملا، اور جو وہاں فلسطینی سفیر ہیں انہوں نے اپنی ریاست کا جھنڈا بلند کیا، اور اس موقع پہ اچھے خاصے لوگ وہاں موجود تھے جو تالیاں بجا رہے تھے، خوشی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن شاید یہ تالیاں غزہ تک نہ پہنچی ہوں جہاں صرف بمباری، بموں کے دھماکے، توپوں کے گولے اور قتل عام جو ہے اس سے زمین اٹی پڑی ہے اور فضا گرد آلود ہے۔ جانے انہیں اس کی خبر ملی بھی یا نہیں ملی۔ عجیب بات ہے کہ برطانیہ نے اس کو تسلیم تو کر لیا ہے، لیکن وہاں فلسطین ایکشن گروپ نامی جو تنظیم ہے، جو سب سے زیادہ ووکل ہے فلسطینی حقوق کے بارے میں، وہ بین ہے، اور معلوم نہیں کہ اگر آج فلسطینی ایکشن گروپ کے لوگ لندن میں جمع ہوتے ہیں تو انہیں ڈنڈے پڑیں گے یا اب ڈنڈے نہیں پڑیں گے۔ فرانس میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ 21 قصبات کی میونسپلٹیز کے جو ٹاؤن ہالز ہیں ان پہ فلسطین کا پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ ان قصبات کے جو بلدیات ہیں اس میں سوشلسٹ پارٹی کو اکثریت حاصل ہے، لیکن جو فرانسیسی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ چونکہ اب تک ہم نے باضابطہ اس ریاست کو تسلیم نہیں کیا ہے، لہٰذا یہ جھنڈے لہرانا غیر قانونی ہے۔ لیکن کیا تجارت کا بھی بائیکاٹ ہوگا؟ کیا اسلحے کی سپلائی جو ہے وہ بھی رکے گی، یا صرف یہ زبانی جمع خرچ ہے؟ اسرائیل ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ امریکہ نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اس نے دھمکی دی ہے کہ انیکسیشن ہو سکتی ہے مقبوضہ مغربی کنارے کی اس رد عمل میں۔ لیکن جو اس کا سب سے قریبی یورپی ساتھی ہے یعنی جرمنی، اس نے خبردار کیا ہے کہ جذباتی ہو کے ایسی حرکت نہ کی جائے۔ زرار، یہ جو برطانیہ کی میں نے بات کی تو 108 سال پہلے بیلفورڈ ڈکلیریشن کے تحت اسی نے اس زمین میں یہ بیج لگایا تھا، اور آج پہلی بار وہ لندن میں جو فلسطینی سفارت خانہ ہے اس کو باضابطہ درجہ ملا ہے۔ اس موقع پہ کنفیوژن ابھی بھی قائم ہے۔ مثلا برطانوی حکومت نے آج جو سرکاری آفیشل نقشہ جاری کیا ہے ریاست فلسطین کا، وہ خاصا دلچسپ ہے۔ اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو اس سے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ فلسطینی ریاست اس نقشے میں کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے۔ اسرائیل کو سبز رنگ میں دکھایا گیا ہے، مگر یہ سبز رنگ اگر آپ دیکھیں تو مقبوضہ جو مغربی کنارہ ہے اس کے اندر بھی گھسا ہوا ہے، جبکہ مغربی کنارے میں سرخ اور نارنجی رنگ سے 2 الگ الگ علاقے دکھائے گئے ہیں۔ اللہ جانے کہ یہ علاقے کس کا حصہ ہیں، اسرائیل کا حصہ دکھائے گئے ہیں یا آزاد فلسطینی ریاست کا۔
مگر فلسطینی ریاست کا حدود اربع کیا ہے کم از کم اس نقشے سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی مجھے یہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک ان کا یہ پورا پروسیس ختم ہوگا، اور یہ وہی زبانی باتیں ہی ہیں، سمبولک ہے، اس وقت تک نہ کوئی فلسطینی ریاست بچے گی اور شاید نہ فلسطینی بچیں گے، کیونکہ اب نیتن یاہو تو بار بار کہتا ہے کہ ہم اینیکس کر دیں گے. ڈی فیکٹو آن دا گراؤنڈ تو اینیکس کر ہی دیا ہے ود دا بلیسنگز اینڈ اپروولز آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. آپ نے ذکر کیا ویٹو پاورز کی، تو ہم یہ بھی لوگوں کو یاد کرا دیں کہ امریکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن دونوں کے دوران اب تک 6 UN سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشنز کو ویٹو کیا ہے جس نے سیز فائر ان غزہ کی ڈیمانڈ کی تھی. جہاں تک آپ نے UK کی بات کی تو بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ بیج انہوں نے ہی بوا تھا، بیلفور ڈیکلیریشن، لیکن آج بھی وہ اس کو پانی اور کھاد بھی ڈال رہے ہیں اس پودے کو، کیونکہ ابھی حال میں جو غزہ شہر کے اندر جو اسرائیلی فوجی داخل ہوئے ہیں ٹینکس اور آرمڈ پرسنل کیریئرز کے ساتھ، تو اوپر جو ریکوننسنس فلائٹس چل رہی ہیں وہ UK کی ہی اسپیس فلائٹس چل رہی ہیں. بالکل فلسطینی ریاست کو تسلیم کر دیا ہے، لیکن یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے، کیونکہ ابھی تک فوجی امداد، ابھی تک ٹریڈ، یہ سب کچھ چل رہی ہے. اور ہم صرف یہاں پر ظاہر ہے کہ مغربی ممالک کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں کوئی ایک ایسا مسلم ملک آپ کو نہیں ملے گا بارنگ ایران یا حوثیز جس نے کوئی بھی ایکچوئل قدم لیا ہو اگینسٹ اسرائیل، گو کہ وہ صرف تجارتی محاذ پر ہی ہو. تو یہ وہاں پر چل رہا ہے. لیکن بالکل آپ نے درست فرمایا ہے کہ اسرائیلی بڑے خفا ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نے دہشت گردی کو انعام دیا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی میں پیٹر پولیویئر کا پڑھا تھا بیان، جو اپوزیشن لیڈر ہیں کینیڈا میں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ فلسطینی ریاست نہیں ہے، یہ حماس ریاست ہے. مطلب وہ بھی چل رہا ہے. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے تو وہ صرف فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر ناراض نہیں ہے، ان کو تو کوئی بھی چیز ہو جس کا کوئی بھی تعلق ہو فلسطینیوں کے ساتھ، وہ بھی ان کو اچھی نہیں لگتی. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسرائیلی نمائندے کا جو اقوام متحدہ کے مین ہال میں ہے، اور ان کو ایک بڑا کچھ چیزیں وہاں پر ان کو نظر آئی، ان کو بہت برا لگا. میں ذرا آپ کو وہ کلپ سنانا چاہ رہا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ کس چیز پر ان کی آبجیکشنز ہیں. Here at the main entrance of the United Nations, where thousands of people are passing every day, the UN decided to put an exhibition about world peace. Look at the drawings of children from all around the world. Nothing about Israel. Nothing about our hostages. Look what they have. They don't recognize Israel. They promote hate in those drawings. That is shameful. This is part of the hypocrisy of the United Nations. I demand that the UN will remove this exhibit immediately and will stop with the hypocrisy against Israel. فلسطین ٹھیک ہے، یہ اخلاقی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فیوچر ہے اس کی جانب ایک قدم اور ہے. کم از کم اسرائیل کا اب تک کا جو دعویٰ رہا ہے کہ فلسطینی کوئی قوم نہیں ہے، لہٰذا ان کی ریاست بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ اسرائیل کا کہنا ہے. باقی دنیا ظاہر ہے وہ اس بات کو ایک پاگل پن کا مظاہرہ سمجھ رہی ہے. لیکن اقوام متحدہ میں فلسطین کی جو ممبرشپ ہے وہ نیم ممبر ہے، یعنی آبزرور کا اسے درجہ ملا ہے. اور جو قوانین ہیں اقوام متحدہ کے، ان کے تحت جب تک سیکیورٹی کونسل متفقہ طور پہ کسی نئے ممبر کی ممبرشپ قبول نہ کر لے تب تک وہ ممبر نہیں بن سکتا. تو بھلے امریکہ کو چھوڑ کے 193 میں سے 192 ممالک یا 191 بھی تسلیم کر لیں تو فوری طور پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. نہیں، فرق نہیں پڑے گا. اور میں بھی کچھ فلسطینین ایکٹیوسٹ کے بھی بیان پڑھ رہا تھا. تو ایک تو اوون جونز آپ کو پتہ ہے جو انگلش صحافی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ جی جب میں گیا تھا فلسطین، ویسٹ بینک اور شاید غزہ بھی گئے تھے وہ، تو ریکگنیشن پیلسٹینین اسٹیٹ کی بالکل ان کی آخری نمبر کی ریکویسٹ تھی. نے کہا تھا کہ پہلے تو ہمارا جو قتل عام ہو رہا ہے وہ روکا جائے. اب جہاں تک یہ مطلب کاغذی کارروائی کی بات ہے تو یس اٹ از امپورٹنٹ
لیکن الٹیمیٹلی ایک اور لحاظ سے اگر آپ تھوڑا سا اس کا فائن پرنٹ دیکھیں تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ مزید پاورز فلسطینین اتھارٹی کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی غزہ کو خالی کرو, یہاں پر ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائیں گے, ریویرا بنائیں گے. اور ابھی حال میں اسرائیل کے وزیر دفاع بیزالل شموٹرک نے بھی کہا ہے کہ جی بالکل ہم باقاعدہ اس پلان پر کام کر رہے ہیں. تو اگین لیٹ سی. لیکن صرف یہ نہیں ہو رہا امریکہ میں اس وقت. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی امریکہ میں ہیں, نیو یارک میں UNGA کی اسمبلی ہے, اور پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں. اور ابھی مصر, متحدہ عرب امارات, انڈونیشیا, ترکی اور مختلف مسلم ممالک کے سربراہان سے بھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے. شہباز شریف کے اور بھی میٹنگز آن سکیجول ہیں, تو ان میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیا باتیں کرنے کا امکان ہے؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں واشنگٹن سے انور اقبال. السلام علیکم انور, آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کہ آج کل بڑی ملاقاتیں چل رہی ہیں پاکستان اور امریکہ کے بیچ, اس والی ملاقات یہ جو ابھی ہونے والی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں, اور اس وقت کیا ماحول ہے اس طرح کی ملاقات کے لیے؟ دیکھیں, ہمارے تو ابھی وزیراعظم پہنچے نہیں ہیں, آج آفٹرنون کو پہنچیں گے اور ان کی ملاقات کل ہے. آج جو میٹنگ ہو رہی ہے, جو سب سے اہم میٹنگ ہے میرے خیال UNGA کی, وہ یہی اسی پہ 2 ریاستی فارمولے پہ ہے. وہ بھی ابھی شروع ہونی ہے. تقریباً یہاں تو 1 بجے ہے اور یہ 3 بجے شروع ہوگی, 2 گھنٹوں میں وہ شروع ہوگی. ہمارے وزیر اعظم کی جو متوقع شرکت ہے, متوقع اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو شاید ہمارے یہاں دفتر خارجہ نے کہہ بھی دیا ہے, اور ہمارے یہاں ہمارے مشن کے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کو بھی انوائٹ کیا گیا اور وہ بھی شریک ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو کچھ یعنی US آفیشلز سے بات کر کے US میڈیا نے جو چھاپے ہیں نام, اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے, ٹرکی ہے, اس کے علاوہ سارے عرب ممالک ہیں, سعودی عرب ہے, ایجپٹ ہے, جارڈن ہے. پاکستان کا نام شامل نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پوچھا نہ ہو تو وائٹ ہاؤس نے نہ بتایا ہو, کیونکہ مڈل ایسٹ پہ ہے, اور جب مڈل ایسٹ پہ بات ہوتی ہے تو US میڈیا عموماً پاکستان کا ذکر نہیں کرتا. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم شریک نہیں ہوں گے, لگتا ہے کہ شریک ہوں گے, مگر ابھی اس وقت پاکستان کا ذکر اس حوالے سے نہیں ہو رہا ہے. اچھا انور, اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور سعودی کے بیچ میں ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے, اور ایک سوال پوچھا جا رہا ہے یہاں پر بار بار, کیونکہ امریکہ سے اب تک اس کے اوپر کوئی اگر بیان آیا ہے اعلیٰ سطح پہ تو میں نے نہیں دیکھا. اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بتا دیں. اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں امریکہ کی کوئی سے تھی, یا گرین لائٹ دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اس طرح کی اسپیکولیشن کافی چل رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی, اسپیکولیشنز ہی ہیں. امریکہ نے بیان نہیں دیا ہے. جن لوگوں نے کوشش بھی کی ان سے بیان لینے کی, ان کو بھی کہا گیا کہ ہم جواب دیں گے, ابھی تک جواب دیا نہیں ہے. تو اس پہ وہ اعتراض کر رہے ہیں. اس پہ کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے لگتا یہ ہے کہ جو کچھ بھی سمجھوتا ہوا ہے, کیونکہ وہ پبلک نہیں کیا گیا ہے, تو امریکہ اس لیے بھی گریز کر رہا ہے تبصرہ کرنے سے. اور دوسری بات شاید یہ خواہش بھی ہے کہ اس پہ بات زیادہ ڈیبیٹ نہ ہو. البتہ واشنگٹن میں بھی یہی کہا جا رہا ہے, جو ڈپلومیٹک سرکل سے بات ہوئی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کی مرضی شامل نہیں ہے, ان کی یعنی ان کی انڈورسمنٹ نہیں ہے, تو ان کی مخالفت انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی ہے پاک سعودی دفاعی سمجھوتے کی. اور یہ جو ہے امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہے, یا پاکستان کے میزائل سعودی عرب میں لگ جائیں گے اور یہ ہوگا, اس کی تو تردید خود ہمارے جو یہاں UN مشن یا سفارت خانے والے ہیں واشنگٹن میں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہماری یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے, 2 ملکوں کے درمیان ہے ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرنے کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیسیسریلی اسرائیل کے خلاف ہے یا بھارت کے خلاف ہے. یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لے رہے ہیں, کسی قسم کا کوئی ایسا تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں جس سے کوئی اسپیکولیشن شروع ہو جائے. مطلب ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل.
والی پالیسی No چل doubt رہی ہے. about that. اچھا ایک آخری سوال انور بھائی کہ کیا یہ کنفرمڈ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ اسکیجولڈ ہے یا یہ بھی ابھی رومرز ہی چل رہے ہیں؟ ریومرز تو نہیں کہہ سکتے ہیں, اسٹرانگ رپورٹس کہہ سکتے ہیں, کنفرم بالکل نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اگر میٹنگ ہوئی تو کہاں ہوگی. 26 کو ہمارے پرائم منسٹر ایڈریس کریں گے اور اس کے بعد ہمیں جو بتایا گیا اس کے مطابق اس کے بعد وہ چلے جائیں گے. تو 23 تک تو صدر ٹرمپ یہاں ہیں, جن کو عموماً تو اسپیچ کرنے کے بعد US پریزیڈنٹ چلا جاتا ہے واشنگٹن, لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیڈر سے ملاقات بھی کر رہے ہیں تو اس دن نہیں گئے, 24 تک یہاں ہوں گے. 25 کو ملاقات کا کہا گیا تھا, تو اگر گئے تو پھر 24 کو جائیں گے اور وہاں ملاقات ہوگی. اب اتنی قریبی ملاقات ہو تو کم از کم جو وائٹ ہاؤس کارسپونڈنٹ ہوتے ہیں ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے, وہاں بھی کوئی اطلاع نہیں دی گئی ہے, تو کہیں کسی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی ہے دو طرفہ ملاقات کی. ٹھیک ہے, سو اٹس اسٹل اپ ان دی ایئر. بہت شکریہ انور اقبال. تو یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ HPV وائرس کے خلاف جو ایک تو اویئرنیس کیمپین چل رہی ہے اور ایک ڈس انفارمیشن کیمپین بھی چل رہی ہے, تو حقیقت کیا ہے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. پاکستان میں ہر سال 5000 سے زائد خواتین سرویکل کینسر کا شکار بنتی ہیں. یہ میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جن کا باقاعدہ ڈائگنوسس ہوتا ہے, جو اصل تعداد ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. دنیا بھر میں سرویکل کینسر خواتین میں 4th موسٹ کامن کینسر ہے. پاکستان میں یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے آفٹر بریسٹ کینسر اینڈ اوویرین کینسر. اور ہر سال سرویکل کینسر کی وجہ سے کم از کم 3000 خواتین کی اموات ہوتی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ سرویکل کینسر کا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ تقریباً 64% ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر کینسر کی طرح, کسی بھی کینسر کی طرح یہ اب لا علاج نہیں ہے, بشرطے کہ یہ انیشل سٹیجز پہ ڈیٹیکٹ کیا جائے, ڈائگنوز کیا جائے اور ٹریٹ کیا جائے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر سٹیج 1, سٹیج 0 یا سٹیج 1 میں کینسر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کا علاج پھر بھی کیا جا سکتا ہے. سٹیج 2, سٹیج 3 میں جب تک بات پہنچتی ہے, اور اکثر ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں اور پوری ڈیولپنگ ورلڈ میں کہ جب تک لوگ ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اٹ از ٹو لیٹ ٹو سیو دیم, یا اگر ان کی جان بچتی بھی ہے تو ان کو بہت تکلیف سہنی پڑتی ہے, ریپیٹڈ کیموتھراپی, سرجریز وغیرہ وغیرہ. تو اکثر ہمیں بتایا جاتا ہے, بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ ہم جانتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہیومن پیپیلوما وائرس HPV سرویکل کینسر کا ایک سبب بن سکتا ہے, یا شاید ایک لیڈنگ کاز ہے اس کا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کم از کم 8% پاکستانی خواتین HPV وائرس کو کیری کرتی ہیں, وہ جانے یا نہ جانے. اچھا لیکن اگین اس کا بھی ایک توڑ ہے. پچھلی 2 دہائیوں سے دنیا بھر میں HPV ویکسین کو استعمال کیا جا رہا ہے بالکل سیفلی. اور اگر ہم اس سال کی بات کریں, اگر ہم اسی ماہ کی اعداد و شمار کی بات کریں, اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 150 ممالک میں یہ روٹین امیونائزیشن پروگرامز کا حصہ بن گیا ہے. جیسے کہ بچپن میں آپ کو میزلز اور ممپس کی ویکسین لگتی ہے, اسی طرح یہ ویکسین شیڈول کا حصہ بن گیا ہے. پچھلے ہفتے حکومت پاکستان نے ایک مہم لانچ کی کہ پاکستان میں کی لڑکیوں کو ویکسینیٹ کیا جائے. پہلے مرحلے میں 9 سے 14 سال کی عمر کی جو لڑکیاں ہیں ان کو ویکسینیٹ کیا جائے گا. سندھ میں, پنجاب میں, آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں. جو گول ہے وہ یہ ہے, اور گول کافی ایمبیشس ہے, کہ جو 1,30,00,000 لڑکیاں جو ایلیجیبل ہیں, جن کو ضرورت ہے HPV ویکسین کی, پہلی فیز میں ان کو 90% تک پہنچا جائے. ایک ڈوز اس ویکسین کا کافی ہوتا ہے اور یہ فریلی پرووائڈ کی جا رہی ہے. اچھا لیکن ایک
یہ کیمپین چل رہی ہے, ایک جانب ایک اویئرنیس کیمپین بھی چل رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ افسوس کے ساتھ حسب معمول ایک ڈس انفارمیشن کیمپین بھی جاری ہے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, آپ یوٹیوب چینلز پر دیکھیں, لوگوں کے لیے لاکھوں ہٹس اور لائکس اپنی بنا لی ہیں کہ جی یہ اس میں زہر ہے, آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کی لڑکیاں بانجھ ہو جائیں گی, صرف لڑکیوں کو کیوں لگایا جا رہا ہے. واٹس ایپ گروپس ہر جگہ یہ ایک پوری ڈس انفارمیشن کیمپین چل رہی ہے. ایک طرح سے یہ گلوبل فینومینون اب ہمارے سامنے بن گیا ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی کہ فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ مصطفیٰ کمال صاحب کو باقاعدہ آن ایئر سٹیج پر جا کر دکھانا پڑا کہ جی میں نے اپنی بیٹیوں کو بھی یہ ٹیکہ لگایا ہے, اور اگر واقعی اس میں کوئی ایسی بات ہوتی تو میں اپنی بیٹی کو ٹیکہ کیوں لگاتا. اس کی پوسٹ کے نیچے بھی اگر آپ کامنٹس پڑھیں تو لوگ کہیں گے ہمیں کیسے پتا ہے کہ اس ٹیکے میں وہ تھا, سیلائن واٹر کا انجیکشن لگا دیا. مطلب اس حد تک باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ سوالات ابھی بھی بہت ہیں, ایچ پی وی ویکسین کی حقیقت کیا ہے. تو یہ جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عزا احسان, obstetrician and gynecologist, OB-GYN, president of the Association for Mothers and Newborns, امن نام ہے ان کا, اور امان, اور ڈاکٹر نگت شاہ, اگین OB-GYN, اور آپ بانی ہیں سینٹر آف ایکسلنس آف ویمنز ہیلتھ اینڈ ریسرچ ایٹ جنا میڈیکل کالج. اور میں خیال ہے کہ آپ بھی تو جب سے ویکسین لگ رہی ہے دنیا بھر میں, آپ بھی پچھلے 2 دہائیوں سے پورے سندھ میں آپ نے کام کیا ہے, تو آپ دونوں آن گراؤنڈ ہیں. مجھے پتا ہے آپ خاتون پاکستان میں بھی میرا خیال ہے آپ نے ایک انفارمیشنل لیکچر دیا تھا, ہمارے ادارے نے لانچ کیا تھا. آپ نے ادارے نے لانچ کیا تھا. آن گراؤنڈ کس قسم کی ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ جیسے ہر ویکسین کے بارے میں ہوتی ہے, جیسے پولیو کے بارے میں ہوتی ہے کہ بچہ نہیں ہوگا, لڑکی بانجھ ہو جائے گی, اور پولیو دہائیوں سے لگ رہا ہے, اور پاکستان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, 5واں ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, تو پولیو تو یہ کام نہیں کر سکا. کہانیاں بہت چلیں, اور اسی طرح ایچ پی وی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. یہاں پتہ نہیں لوگوں کو کیا مزہ ملتا ہے الٹی سیدھی باتیں کرنے میں, لوگوں کو گمراہ کرنے میں. یہ تو لوگوں کی صحت اور زندگی سے کھیلنے کی بات ہے اس طرح کی بات کرنے سے. اور ویسے تو ہمارے سائبر کرائم والے بڑے ایکٹیو ہیں, اب کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ ویسے یہ ایک پہلے بھی ہم نے ریز کیا ہے کہ جب پولیو ویکسینیشن کے خلاف بھی ڈس انفارمیشن پھیلی گئی تھی, میں نے کم ہی دیکھا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہو. اچھا ڈاکٹر نگت, ایک اور سوال جو ہم اکثر دیکھ رہے ہیں, اگین میں سوشل میڈیا سے یہ چیزیں اٹھا رہا ہوں, صرف لڑکیوں کو کیوں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ بہت امپورٹنٹ ٹاپک, سم تھنگ وچ از ویری کلوز ٹو اس, اس پہ بات کر رہے ہیں. اس پہ ہم آتے ہیں, لیکن آپ کا پہلے والے سوال میں میں یہ کہوں گی کہ میں تو پازیٹیو چیز ہر چیز میں دیکھتی ہوں. تو اگر یہ نیگیٹیوٹی چل رہی ہے تو اویئرنیس ہی بڑھ رہی ہے. گڈ. تو جہاں تک بات پہنچے, جیسے بھی پہنچے, لوگوں کو پتہ تو ہو کہ ایک پریونشن ہے, کوئی نہ کوئی ایک چیز ہے اس میں. پھر آپ ڈیبیٹ کریں, جو سائنٹیفک مائنڈ ہے, جو اچھا سوچنے والا ہے. فیز وائز لڑکوں کو بھی لگانی چاہیے, کیونکہ ہیومن پیپلوما وائرس از ناٹ لمیٹڈ ٹو گرلز اونلی, بوائز کی بھی. اور اچھے ملکوں میں جہاں اچھا پیسہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں لڑکیاں اور لڑکوں دونوں کا پروگرام ہے. ہم گورنمنٹ کے آگے رکھیں گے, گورنمنٹ اپنا کتنا بجٹ سیو کر سکتی ہے اس کے لیے. ابھی بھی میرے خیال سے قرضے ورضے سے ہی آئی ہے, پھر وہ ہم لوگ قرضہ جھکائیں گے. لیکن یہ کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. آپ یہ سوچیں نا, پریونشن ہے, ایک ہی کینسر کی پریونشن ہے, باقی کا تو جیسے آپ نے کہا ارلی سٹیج میں ڈائگنوسس ہو تو ٹریٹمنٹ ہے. ٹریٹمنٹ تو نزلے زکام کا بھی نہیں ہے جو سمپل سی بات ہے, مینجمنٹ ہے. جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, چلتے رہو ٹارچر میں ایک, تو یہ پریونشن ہے یار. آئی مین کینسر نام ہی کتنا بڑا ہے. اگر کوئی کہتا ہے اسے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے, تھوڑا بہت سائیڈ افیکٹ, اس سے زیادہ چاٹ میں سموسے میں سائیڈ افیکٹ ہے. تو آپ لگوائیں یار. پریونشن, ایک کینسر سے بچاؤ کا ٹیکہ ہے, اور اتنی دنیا جھوٹ بول رہی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں ختم ہو گیا آلموسٹ. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے, بیکاز ایک جو اور ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہے, میں وہ بھی ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی یورپ میں اس کو بین کیا گیا ہے. یہ مجھے پتا ہے نہیں ہے ایسا, لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اور 2-3 اور جو آبجیکشنز ہیں اس پر, اور پتہ کرتے ہیں کہ گراؤنڈ پر, کیونکہ ہم تو ایک ببل میں رہتے ہیں نا, گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے.
वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं हम HPV वैक्सीन के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। मैं आपको एक और इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक है वेबसाइट ओपल बायो फार्मा, उनकी ये स्क्रीनशॉट गर्दिश कर रही है, वाई HPV वैक्सीन बैंड इन यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, ये सवाल पूछा गया है यहाँ पर, और अगर आप इस सिर्फ स्क्रीनशॉट को देखें तो आपको लगेगा कि हाँ यार, यूरोप ने भी बैन किया है। लेकिन अगर आप जाके फिर इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उन्होंने इस खबर की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है और पिछले 20 सालों से इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा डॉक्टर ज़रार, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसमें, थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जितनी भी अमवात दुनिया में हो रही हैं सर्वाइकल कैंसर से, उसमें 90% एशिया और अफ्रीका में हो रही हैं। बिल्कुल। यूरोप में सक्सेस रेट 90% तक है। 2006 से यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ में ये जो वैक्सीन है हिफाजती टीकों के प्रोग्राम में शामिल है। मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक बशमूल सऊदी अरब और ईरान और इंडोनेशिया और मलेशिया समेत 150 से ज़ायद ममालिक हैं जहां ये वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब हर वैक्सीन के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। आप टीका लगाते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है। कि अगर कोई अपनी बच्ची को जाके ये टीका लगाए, क्या एक्सपेक्ट करें अगले 2-3 दिनों में? मैंने तो अपनी बेटी को लगाया था, कुछ नहीं हुआ। साइड इफेक्ट्स हर एक के लिए नहीं होती। आपने उस वक्त लगाया था मैंने जब यहाँ बहुत पर पहले लगाया भी था, नहीं था। जब यहाँ पर वो गार्डिसिल, सर्विरेक्स, ये डिफरेंट आते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते थे, तो वो 3 डोजेस वाला था। तो एक दफ़ा गार्डिसिल मिल गया, एक दफ़ा सर्विरेक्स मिल गया, जो मिला वो अकॉर्डिंगली डोजेस मैंने किसी तरह से कंप्लीट किए। शी डिडंट हैव एनीथिंग, बट जैसे है थोड़ा बहुत पेन या वो तो हड्डी के जो साथ फीवर में भी जो भी वैक्सीन आप मतलब 2 पैनाडोल की मार, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, उससे भी कम। आपने भी अपनी बेटी को ये प्रॉबेबली वही टाइम था जब डॉक्टर निगहत ने अपनी बेटी को लगवाया। उस प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल था, तो मैंने अपनी बेटी को वही वैक्सीन लगाई। माशाल्लाह ठीक रही, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं इसका आपको सबूत भी दे सकता हूँ अगर किसी को सबूत चाहिए। इनकी बेटी हैं सलमा आलम, आप शायद जानते हो, एक तालीमी NGO है दूरबीन, उसकी CEO है। और अगर आप एक तरह से चाह रहे हैं कि इनका तारुफ किया जाए तो शहजाद रॉय की अहलिया भी हैं, उनका भी पैगाम सुन लीजिए। ये वैक्सीन मैंने खुद ही 10-15 साल पहले लगाई थी और आज मेरा 11 साल का बेटा है जो वैक्सीन लगाने के बाद पैदा हुआ। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हूँ, मेरा बेटा भी पूरा सेहतमंद है। तो मुझे बहुत अफसोस है जब ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन चलती है, तो जो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ आती है आवाम के लिए, और ये वैक्सीन जो है यकीनन महंगी वैक्सीन है अगर आप ख़रीदने जाएं। तो मेरी उम्मीद है और दुआ है कि वालिदैन जो हैं जिनकी बेटियां इस उम्र में हैं, वो इस मौके को हाथ से जाने ना दें। ये सिर्फ 27 सितंबर, मतलब एक और हफ्ता ही आप समझें, उस वक्त तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। तो आप अपने करीबी जो EPI सेंटर है, जो आप गूगल मैप्स के ज़रिए भी देख सकते हैं, आप ज़रूर जाके इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ ना करें। तो मज़ीद सबूत और एक इंडोर्समेंट आपको यहाँ भी मिल गई है। लेकिन क्या इस अवेयरनेस कैंपेन से कोई मुस्बत फ़र्क भी पड़ रहा है ग्राउंड पर? ये सवाल अभी रहता है। वक्फा लेते हैं, देन वील टॉक अबाउट दैट। वेलकम बैक जी। बात हो रही है HPV वैक्सीन की। और डॉक्टर निगहत, ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन हमने देखी है, आई मीन ये सोशल मीडिया व्हाट्सएप के हद तक तो काफ़ी वायरल है। ग्राउंड पर क्या आप सिचुएशन देख रहे हैं? आप दोनों तो ग्राउंड पे इम्यूनाइजेशंस करानी है, वैक्सीनेशंस करानी है, अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, लोगों में आगाही है? लोगों में आगाही है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है आगाही डिग्री है। हाँ, वो तो है। सही। एंड देयर आर मैनी जिनसे बात करें ना आपके, नई डॉक्टर्स कह रहे हैं रिसर्च है इस पे और कैंसर से बचाव है, थोड़ा बहुत जज्बाती तरीके से बात करें तो मान लेते हैं। हम लोग शुरू से ये कर रहे हैं, उससे पहले भी कार्निवल किया था। हम लोग एक्चुअली इसमें इसलिए सेंसिटाइज हैं, तो ये पीडियाट्रिशियन फील्ड 9 to 14 ईयर्स, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं, लेकिन मरते हुए जब पेशेंट्स आती हैं, दीज आर यंग मदर्स, 35, 36, 38, ये एज सर्विकल कैंसर के साथ। हाँ, ये जो फर्स्ट पीक होती है, देन देयर इज़ अनदर सेकंड पीक ऑल्सो।
बट फर्स्ट पीक इस एज में होती है और 2-2, 3-3 छोटे छोटे बच्चे घुटनों से लटक रहे होते हैं और ये फुल ब्लोन ग्रेड 4 स्टेज 4 के साथ आ रही होती हैं, जब कीमो रेडियो के बाद भी सर्वाइवल नहीं है। तो जब प्रिवेंशन है तो इतना आगे, और ये डिज़ीज़ की नेचुरल हिस्ट्री कुदरत ने 20 साल की रखी है। इसकी प्राइमरी प्रिवेंशन वैक्सीन, इसकी सेकेंडरी प्रिवेंशन पैप स्मेयर, इसका तीसरा टर्शरी प्रिवेंशन जब ये CIN होता है, लिमिटेड बिलो बेसमेंट मेम्ब्रेन, सॉरी टेक्निकल टर्म है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, उस वक्त भी आप सिर्फ सर्विक्स को काट दें, बच्चा हो सकता है उसके बाद भी, पूरी बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं। तो वी हैव 3 प्रिवेंशंस। जब वहाँ तक नहीं पहुँचे, मरती हुई औरतें देख रहे हैं, शेमफुल नहीं है? ये मुल्क जो एटम बॉम्ब वाला है, इसमें हम कैंसर है जिसका वैक्सीन है, और कल और आसान तरीका है। हाँ, ये भी नहीं है कि आपने कोई 10 टीकों का कोर्स कराना है। हाँ, मिनिस्टर साहिबा ये कह रही थी कि जब इंडिया वैक्सीन बना रहा है, हम भी बना सकते हैं ना। हमें खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हमारे मुल्क में साइंटिस्ट की कमी नहीं है, सिर्फ थोड़ा विजन की कमी है और ये सोचने की कि हम अपनी पूरी कौम को बचा सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल मेक इट। इस कैंपेन की विजन क्या है डॉक्टर साहिबा? अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? अभी तो यही है, देखते हैं टारगेट 90% बच्चियों को लगेगा। अगले हफ्ते तक कुछ पता चलेगा कि कितनों को लग गया। मे बी इस कैंपेन को एक्सटेंड करने का सोचेंगे ताकि ज़्यादा जिन लोगों की अभी बदगुमानियाँ हैं वो शायद क्लियर हो जाएं और ज़्यादा इसके बारे में बात करें। इसमें डॉक्टर साहब एक और सवाल ये है कि मैं देख रहा था कि स्कूल्स में वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, लेकिन ये जो 1,30,00,000 लड़कियों का जो टारगेट है, आधे से ज़्यादा तो स्कूल में है ही नहीं, तो उनको कैसे रीच किया जा रहा है? उनको मोबाइल कैंप्स लग रहे हैं कम्युनिटी में, जो आउट ऑफ स्कूल बच्चियां हैं इनको लेडी हेल्थ वर्कर्स के थ्रू अप्रोच करके, और आपको शायद हैरत हो कि कम्युनिटी में अपटेक ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चियों को लग रहा है। कम्युनिटी में ज़्यादा वैक्सीन लगा रहे हैं जी। अच्छा, मैं तो समझ रहा था कि उल्टा होगा इसका। नहीं, स्कूल में ये बहुत बदगुमानियाँ उधर की एडमिनिस्ट्रेशन में, टीचर्स में, प्रिंसिपल्स में है, वो इतने रिसेप्टिव नहीं है। एंड वो जो कहते हैं ना, बस क्या बोलूँ थोड़ी तालीम और डेंजरस हो जाती है। A little knowledge is a dangerous thing. या सो दैट इज़ प्रॉबेबली द केस कि जहाँ वो ढूंढ रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उनको ये उल्टी सीधी वीडियोस मिल रही हैं जो डॉक्टर के अलावा बाकी सब लोग एज एक्सपर्ट्स इस पे बात करते हैं। हाँ, ये एक बड़ा मसला है सोशल मीडिया का कि हर बंदा एक्सपर्ट बन रहा है। जी वसत, आपका कोई सवाल? मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है कि जब अयूब खान के ज़माने में फैमिली प्लानिंग शुरू हुई थी तो उस वक्त भी यही था कि ये बांझपन, अच्छा बांझपन जो है सेंट्रल आइडिया है हर चीज़ के पीछे, उसको रोकने के लिए फिर भुट्टो साहब ने जब पकी पकाई रोटी का प्लांट लगाया कि ख़वातीन को थोड़ा टाइम मिल जाए किचन से, तब भी ये कहा गया कि इसमें बांझपन की गोलियां पीस के डाली गई हैं। उसके बाद पोलियो की तो आप बात ही कर चुके हैं, उसमें भी बांझपन आ गया। फिर कोविड की जो वैक्सीन जब आई थी उसमें भी यही था कि बांझपन। कोविड की वैक्सीन लगवाते हुए मैं गया किसी जगह, तो एक बड़े मियाँ थे, कोई 80 साल उनकी उम्र थी, वो सबसे ज़्यादा हट के बात कर रहे थे। तो मैंने कहा आपका मसला क्या है? कहने लगे मियाँ तुम्हें नहीं पता है, उसके बाद बच्चे पैदा नहीं होते। मैंने कहा सरकार आप अपनी उम्र देखिए प्लीज़। चले था, थैंक यू। फिर इसी मेरा ख्याल है कि लाइटर नोट पर ही बढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपके अभी भी कुछ सवालात हैं तो मेरा ख्याल है कि आपकी अपनी वेबसाइट पर भी आपने एक चैटबॉट भी बनाया हुआ है जिसमें उर्दू, अंग्रेज़ी, सिंधी में आपको ये तमाम मालूमात मिलते हैं। जी, सवाल के जवाब मिलते हैं। चले, AI का एक मुस्बत इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।